میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو چکا ہے۔ آج وہ تنگستی میں مبتلا کیوں ہے، آج وہ برباد کیوں ہے، آج ان کے پاس میں عزت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سے احترام اذان نکل گیا، اذان کا احترام نکل گیا، اذان کی فضیلت کو وہ بھول گئے، اذان کی افضلیت کو وہ بھول گئے۔ اور خدا کی قسم آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، آج یہاں تک دیکھا جاتا ہے ادھر مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور ادھر میرا نوجوان جو اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بتاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بتاتا ہے، ادھر مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ادھر میرا نوجوان کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہے، ادھر اللہ اکبر مؤذن اذان دے رہا ہے، اور ادھر میرا نوجوان ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے آج کا حال کیا ہے، ایک عورت بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، مرد بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، بہنیں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، اور خدا کی قسم جب اذان ہوتی ہے وہ ٹی وی کو بند نہیں کرتے ہیں۔ یہ احترام اذان رہ گیا۔ اللہ اکبر اذان کا احترام کرو۔ جب تک یہ مسلمان قوم اذان کا احترام کرتے تھے، اللہ اکبر بادشاہت ان کے پاس میں تھی، حکومت ان کے پاس میں تھی، اور جب سے احترام اذان نکل گیا ہے تو تنگستی آج اس قوم کا مقدر ہے، غریبی اس قوم کا مقدر ہے۔ آقا کے دیوانوں، آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، احترام اذان تمہارے دل سے نکل گیا۔ تم اذان کی فضیلت جانتے ہو، آخر اذان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت اس کے سر کے اوپر دست قدرت ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ اب اللہ رب العزت جانے وہ کیسے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کے سر کے اوپر دست اقدس ہوتا ہے، اور جو اذان کا رپلائی کرتا ہے اذان کو بھی دہراتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے رپلائی میں کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے سر کے اوپر بھی دست اقدس ہوتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کونین کے والی خسرب خوبا سیاہ لامکا نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مؤذن اذان دیتا ہے، آج تم مؤذن کی عزت نہیں کرتے، آج تم مؤذن کا احترام نہیں کرتے۔ تم سوچتے ہو یہ تو 4000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اذان دیتا ہے کل قیامت کے دن اس کا سر بلند ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے، اس کا مرتبہ دیکھ کر اس پر رشک کریں گے۔ یہ اذان پڑھنے والے کی فضیلت ہے، یہ اذان پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ تو میرے آقا کے پیارے صحابی، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کا ثواب کتنا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اذان کی فضیلت اور اذان کا ثواب اگر میں مکمل طور پر بتا دوں گا تو خدا کی قسم اذان پڑھنے کے لیے تلواریں نکل جائیں گی کہ میں اذان پڑھوں گا، میں اذان پڑھوں گا۔ اذان کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ آج میری قوم کو اذان کی وقتی بھی دیکھنے کا شوق ہے، ادھر اذان ہوتی ہے اور ادھر یہ یوٹیوب کے اندر گندے مناظر دیکھ رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں پہلے کے لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی تھے وہ کتنا اذان کا احترام کرتے تھے، احترام اذان کتنا تھا۔ خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کے جو پیارے صحابی تھے جس وقت اذان ہوتی تھی وہ کھانے کو چھوڑ دیتے تھے، جس وقت اذان ہوتی تھی اللہ اکبر وہ پانی کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ احترام اذان میں جس وقت اذان ہوتی تھی وہ اپنا سارا کام چھوڑ دیتے تھے اور اذان کا جواب دیتے تھے۔ میرے
میرے آقا کے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس وقت اذان ہوتی ہو اگر تم تلاوت بھی کر رہے ہو، اگر تم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہو تو قرآن پاک بھی پڑھنا بند کر دو، تلاوت بھی روک دو اور اذان کا جواب دو۔ یہ اذان کی فضیلت ہے، یہ اذان کی عظمت ہے، یہ اذان کی رفعت ہے۔ آقا کے دیوانوں، احترام اذان کرو۔ اگر آج تمہارے دلوں سے احترام اذان بالکل ہی نکل گیا، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے، خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی محبت میں مشغول مت ہو جاؤ اور احترام اذان مت نکالو۔ جس وقت اذان ہوا کرے اس وقت جہاں بھی تم ہو اپنے کام کو چھوڑ دو۔ اگر تم کوئی ضروری کام کر رہے ہو اپنے کام کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر آج تمہارے گاؤں میں کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی ڈی ایم آ جائے، کوئی بہت بڑا پروفیسر آ جائے اور اس کا اعلان کیا جائے، تم اپنا سارا کام چھوڑ کر جو اعلان کرتا ہے اس سے پوچھتے ہو بھائی کون آ رہا ہے، کس کا ذکر کر رہے ہو، آنے والا کون ہے، اس کے پاس میں دولت کتنی ہے، وہ کتنا کماتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا، ایک بادشاہ کے چکر میں، ایک ڈی ایم کے چکر میں وہ اپنا سارا کام چھوڑ دیتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، وہ اللہ رب العزت جو اگر چاہے تو گلی کا بھکاری بادشاہ بن جائے اور جو اگر چاہے تو بادشاہ وقت گلی کا بھکاری بن جائے۔ اللہ اکبر، جس خالق کائنات نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے، جو اگر چاہے کسی کو عزت دے دے، جو چاہے کسی کو ذلت دے دے، جو اگر چاہے تو سنگتوں میں دنیا کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر، جب اذان ہوتی ہے تو احترام اذان ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ہم نے اذان سے زیادہ اپنے کام کو ترجیح دی ہے، ہم نے اذان سے زیادہ اپنے مال کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے آج تنگستی ہمارا مقدر ہے، اس لیے آج غریبی ہمارا مقدر ہے، اس لیے آج کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، آج گداگری ہمارا مقدر ہے۔ مسلمان وہ قوم تھی کہ مسلمان یہ قوم تھی کہ وہ گداگری کرنے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ بادشاہت کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب تک اس قوم نے اذان کا احترام کیا، احترام اذان یہ قوم کرتی رہی، اللہ اکبر، کوئی ذلیل و رسوا نہیں ہوا۔ اور آج میری قوم کے دلوں سے احترام اذان نکل چکا ہے، اس لیے آج لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو ذلت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آج جب لوگ مر رہے ہیں تو دنیا والا یہی کہہ رہا ہے اچھا ہوا یہ مر گیا، یہ بہت زیادہ برا تھا، یہ زانی تھا، یہ حرام خور تھا، یہ قرضدار تھا، اچھا ہوا یہ مر گیا، یہ بہت زیادہ برا تھا۔ آج تمہاری قبر پر لوگ کھڑے ہو کر تمہیں گالیاں بک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے احترام اذان تمہارے دلوں سے نکل گیا۔ آقا کے دیوانوں، اگر یہ چاہتے ہو جب ہم دنیا میں رہیں تو لوگ ہم سے محبت کریں اور جب ہمارا جنازہ جائے اس کے باوجود بھی لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم سے محبت کریں، تو آج بھی وقت ہے احترام اذان کرو۔ اذان کی فضیلت کو کوئی کم مت سمجھو، جب بھی اذان ہوا کرے اپنے کاموں کو چھوڑ دو، اذان ہوا کرے کھانے کو چھوڑ دو، اذان ہوا کرے کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو، کتنا بھی ضروری کام ہو، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، کیونکہ مؤذن کسی دنیا دار کا نام نہیں لے رہا ہے، اللہ اکبر، کسی بادشاہ کا نام نہیں لے رہا ہے، جو مؤذن ہے کسی حکومت والے کا نام نہیں لے رہا ہے، کسی زمیندار کا نام نہیں لے رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ رب العزت کا نام لے رہا ہے، پروردگار کا نام پکار رہا ہے، اس کا نام سنو، اس کا نام سنو۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد میں جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں، میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اذان کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر ہم ٹھٹے مارتے ہیں، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، ادھر ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، ادھر ہم اپنے موبائل میں گانے سن رہے ہیں، ادھر ہم زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور ادھر مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ
کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی تو نے کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا کامیابی چوراہوں پر بیٹھ کر ٹھٹے مارنے میں ہے؟ کیا کامیابی کسی بادشاہ سے ملاقات کرنے میں ہے؟ اللہ اکبر، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مسجد کے اندر جا اور اذان کا جواب دے اور نماز کو پڑھے۔ تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، کیونکہ تو اللہ کی پکار پر آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اور نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کر۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں جو تو مانگے گا اللہ رب العزت تجھے ضرور عطا کرے گا، تیری دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو خود ارشاد فرماتا ہے، بندوں میرے مانگو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر دولت مانگو کہ میں عطا کروں گا، اگر شہرت مانگو کہ میں عطا کروں گا، اگر عزت مانگو کہ میں عطا کروں گا، اللہ اکبر، اگر اولاد مانگو کہ میں عطا کروں گا، مگر شرط یہ ہے پہلے تم مومن بن جاؤ۔ کامیابی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، وقار تمہارے لیے ہے، اسٹیٹس تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، مگر شرط پہلے یہ ہے کہ مومن تو بن جاؤ، مومن تو بن جاؤ۔ احترام اذان تو کرو، اللہ اکبر، اذان کی فضیلت کو سمجھو، اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، سب کچھ تمہیں ملے گا، پہلے مومن بن جاؤ۔ اگر تم مومن بن گئے، خدا کی قسم عزت تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر تم مومن بن گئے، سب کچھ تمہارے قدموں میں آ جائے گا، پہلے مومن کامل بن جاؤ، کیونکہ جو مومن ہو جاتا ہے اسے کوئی دنیا دار شہرت نہیں دیتا، اسے پروردگار شہرت دیتا ہے۔ آقا کے دیوانوں، تو اذان کا احترام کرو، احترام اذان کرو۔ اذان بہت بڑی چیز ہے، کبھی بھی اذان ہوا کرے، اپنے باتوں میں مشغول مت ہو جایا کرو، کیونکہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جو اذان کے وقت باتیں کرے گا، ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ جو اذان کے وقت اپنے باتوں میں، اپنے کام میں مشغول رہے گا، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ آج ہی سے توبہ کر لو اور احترام اذان کرو، اذان کا ادب کرو، جب بھی اذان ہوا کرے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اذان کا جواب